पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। एक और शो के साथ हाज़िर हैं। पाकिस्तान से बहुत ख़बरें हैं, बहुत डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ तो ये कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की खातिर 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ने का मशवरा दिया है। मौलाना फजल रहमान भी अपने इलेक्शन में ताख़ीर के मुतालबे से पीछे हट के उन्होंने वक्त पे इलेक्शन कराने का मशवरा दे दिया, अमलन ये बात मान ली है। और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही मुसलसल ज़ेर अताब हैं और अगरचे उनको एक बैंकिंग अदालत ने अबूरी ज़मानत दे दी है, लेकिन अब देखने की वो रिहाई उनकी कब होती है। ये 3 मौज़ूआत हैं जिस पे हमने आज गुफ्तगू करनी, और आखिर में हम देखेंगे कि इलेक्शन की राह हमवार तो हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्शन होंगे, पूरा इंतखाबी अमल होगा, क्या वो शफाफ होगा, लोगों के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं। तो पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है बुनियादी तौर पे PDM की हुकूमत को कि 8 अगस्त को असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, यानी वफाकी हुकूमत, कौमी असम्बली और इसके साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ भी तोड़ दी जाएंगी। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ, इसी की वजह से मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया कि वक्त पे इंतखाबात का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। इससे पहले उन्होंने कुछ बारगेन करने की शायद कोशिश की थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जो कि समदी भी हैं मौलाना फजल रहमान के, वो गवर्नर हैं और ज़ाहिर है इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन में हैं। बड़ी ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स और तरक्याती मंसूबे, काफ़ी कुछ मिल मिला के हो रहा है चीफ़ मिनिस्टर और गवर्नर हाउस के दरमियान। और इस लिहाज से जमीयत उलमा इस्लाम ने गुज़श्ता 6 महीने के दौरान कोशिश की है मौलाना फजल रहमान की क़यादत में कि डेरा इस्माइल खानी जो उनके अपने अपने हलके हैं, वहाँ तरक्याती कामों के लिए जितने भी फ़ंड्स मुहैया कर सकें कर लें, अपना नफूज़ और लोगों को, अपनी मर्ज़ी के लोगों को जो ज़रूरी जगहें वहाँ पे लगा लें। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि मौलाना साहब ने भी मान लिया कि हाँ जी, इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। इसकी मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश की जा रही हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हालात का जो बोझ है उसने मजबूर किया है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को, PDM की तमाम जमातों को, कि वो वक्त पे इंतखाबात करवा दें। और हालात का बोझ बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी मईशत की दिगरगूं सूरत हाल है, और दूसरी तरफ बैन अक़वामी प्रेशर है, चाहे वो IMF का हो, चाहे यूरोपियन यूनियन का हो, या फिर अमेरिका की तरफ से। यानी मईशत तो दिगरगूं सूरत हाल यही थी कि मार्च 2022 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 21 अरब डॉलर के करीब थे। आज वो कम होकर 4 साढ़े 4 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं। और बड़ी अच्छी बात है, सऊदी अरब ने एक सेफ़ डिपॉज़िट रखवाया 2 अरब डॉलर का। हो सकता है 2-4 अरब डॉलर आइंदा हफ्तों महीनों में मज़ीद मिल जाएं, जिसके बायस IMF की भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि IMF की भी एक तरह से ख्वाहिश थी कि 7-8 अरब डॉलर का फंडिंग गैप है वो पूरा हो जाए। दूसरी तरफ से तमाम मुल्कों ने भी अमलन ये फ़ैसला कर रखा था कि ये काम मिल मिला के होगा। और मुल्कों ने इनफरादी तौर पे पाकिस्तान को कर्ज़े देने से इनकार कर दिया था, और उसकी बुनियादी वजह है कि पूरा निज़ाम अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। तो इस तरह अब उम्मीद करनी चाहिए, जो भी ख़बर पाकिस्तान के लिए अगर अच्छी आती है तो उस पर खुश होना चाहिए। और एक तो ये कि फ़ंडिंग के हवाले से, यानी माली वसाइल के हवाले से हालात शायद कुछ अभी बेहतर हो जाएंगे, और बड़ी अच्छी बात है, इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान के आम आवाम को। दूसरी बड़ी ख़बर यही है कि अब इलेक्शन अगले यानी अगस्त में अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि IMF का भी ये इसरार था कि ये नहीं हो सकता कि वो कर्ज़ा दें मौजूदा हुकूमत को, उसको ख़र्च करे वो निगरान हुकूमत, और असल इस्लाहात का काम फिर आइंदा हुकूमत करे। लिहाजा उनका ये मुतालबा था, और इसीलिए कर्ज़े का नया जो स्टैंड बाई कर्ज़ा है वो भी इस अंदाज़ में दिया गया कि 3-3 महीने के बाद बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा कि जो वादे किए गए थे कर्ज़ों के अगेंस्ट, क्या उस पर अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम को बता दिया गया, या और उन्होंने एहसास कर लिया कि वक्त पे इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं है,
اور بڑی اچھی بات ہے، اس سے کم از کم مگو غیر یقینی کی صورتحال اب ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی مسلسل زیر عتاب ہیں، جیل میں ہیں، ان کو ایک خصوصی بینکنگ عدالت نے ضمانت بھی دے دی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور منی لانڈرنگ کے کیسز آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے آصف علی زرداری کے خلاف بنے تھے، پھر جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں اومنی گروپ اور انور مجید صاحب اور بہت سارے، سندھ بینک بھی اس میں شامل تھا، کہ کس طرح آصف علی زرداری، فریال تالپور صاحبہ، ان سب کے خلاف بڑے پکے ثبوت اکٹھے کر کے ریفرنسز کی تیاری کی گئی تھی، لیکن بعد میں ظاہر ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ سیاسی سمجھوتے ہو جاتے ہیں، اور پھر تکنیکی طور پہ بڑی ٹھوس سالڈ کیسز جو ہیں وہ بھی شیلف میں کولڈ سٹوریج میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اعجاز الحق صاحب جو جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے، ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کا کیس ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شہباز شریف، سلمان شہباز کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، کو 25-40 ارب روپے کے برابر، اور سلمان شہباز کو بھی وہ ایک آخری فرد تھے کہ خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کے کیسوں میں مکمل طور پہ بری کر دیا۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جن صاحبان پہ منی لانڈرنگ کا کیس فرد جرم عائد ہونی تھی، اسی دن وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اور ساتھ ہی اب آہستہ آہستہ ان کے خلاف تمام کیسز بھی ختم ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے آصف علی زرداری کے خلاف کیسز ختم ہو گئے تھے۔ اور اب وہی ایف آئی اے جس نے ان لوگوں کے خلاف کیسز بنائے تھے، اب ان ایف آئی اے اعجاز الحق، پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے اور بہت سارے رہنما ہیں جن کے خلاف اس نوعیت کے مقدمات جاری ہیں۔ تو اس سے بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کے جو وفاقی ادارے ہیں، کیا وہ شخصیات کے تابع ہیں، ان کی خدمت کے لیے قائم کیے گئے ہیں؟ یعنی ایک ہی ادارہ ہے ایف آئی اے، اس نے آصف علی زرداری کے خلاف کیس بنائے، وہ ختم ہوئے، اس نے شہباز شریف صاحب اور سلمان شہباز کے خلاف کیسز بنائے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب پرویز الہی صاحب اس کی زد میں ہیں، اور آج تو بلکہ عدالت نے اس بات پہ برہمی کا اظہار بھی کیا ایف آئی اے کے حکام سے کہ کیس سے متعلق دستاویزات مکمل طور پہ سامنے نہیں لائی گئی، عدالت میں نہیں جمع کرائی گئیں۔ تو اس سے بحیثیت مجموعی آج جو میں پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے وفاقی ادارے، چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ان میں متعدد ترامیم کی گئی ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران، اور اس انداز میں کی گئی ہیں کہ وہ مخصوص شخصیات کو اس سے فائدہ ہو، اور پھر مخصوص شخصیات کو اس کے ذریعے گھیرا جا سکے۔ یعنی سیاسی انتقام کے لیے، سیاسی بدلے کے لیے، انتقامی کارروائیوں کے لیے وفاقی سرکاری اداروں کا استعمال اب بھی اسی طرح جاری ہے جس طرح آج سے 20-25 سال پہلے تھا، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے حکام قومی اداروں کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں شخصیات کو کچلنے کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اب پرویز الہی صاحب اگر کوئی مان جائیں، چودھری شجاعت حسین کی باتیں قبول کر لیں، پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائیں، تو یہ منی لانڈرنگ کیسز بھی اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح شہباز شریف اور سلمان شہباز کے خلاف کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر انتخابات، ظاہر ہے اب اس کی راہ کھل گئی ہے، انتخابی عمل شروع ہو جائے گا اگلے مہینے سے، تو سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا اس انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے برابر کے مواقع فراہم ہوں گے؟ کیا اس میں پی ٹی آئی جو کہ اس وقت برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، شدید طور پہ زیر عتاب ہے، اس کو مکمل چانس ملے گا اس میں شرکت کا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اگر انتخابات ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوں گے۔ یہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ اس کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے پی ٹی آئی کو نہیں ختم کی گئی تھی، بلکہ جس انداز میں ہم نے واقعات دیکھے ہیں اس سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کافی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ جب 9 مئی کے واقعات کو جس انداز میں ڈیل کیا گیا ہے، جس انداز میں ان کو پیش کیا گیا، اس کے نتیجے میں جس طرح پارٹی کے بے شمار رہنما
چھوڑ کے جا چکے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ غالباً اویلیبل نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو۔ اب الیکشن یہ ہے کہ ان بین الاقوامی برادری کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے پروگرام، اصلاحات کا پروگرام وہ نئی حکومت نے کرنا ہے، نئی حکومت انتخابی عمل کے ذریعے آنی ہے۔ اب وہ انتخابی عمل جیسے تیسے بھی ہوگا وہ پورا کر لیا جائے گا، یہ میرا خدشہ ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان میں کون سے انتخابات تنازعات یعنی کنٹروورسی کے بغیر ہوئے ہیں؟ جب بھی انتخاب ہوتے ہیں تو کبھی 4 حلقوں کی بات ہوتی ہے، کبھی 50 حلقوں کی بات ہوتی ہے، کبھی نواز شریف کے لیے 2/3 اکثریت یوں ہی مل جاتی ہے۔ تو تنازعات سے پاک انتخابات پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھی اگر انتخابات ہوں گے جو کہ مجبوراً کروائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بین الاقوامی طور پہ یہ بات قابل قبول نہیں تھی، بھلے جیو پالیٹکس کے تحت پاکستان اور امریکہ اور کچھ بڑے یورپی ممالک کے مفادات اس وقت مل رہے ہوں چند امور میں، لیکن انتخابی عمل سے روگردانی شاید کسی کو قبول نہیں تھی۔ اسی وجہ سے چاہے وہ آصف علی زرداری ہیں، چاہے بلاول ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں، یا پھر پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں، سب نے اب ایک ہی گانا شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے، اسی میں قوم کا مفاد ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انتخابات کے ذریعے سیاسی استحکام اور عملی اصلاحات اور اقتصادی یقینی پن وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ جس انداز میں الیکشن ہوں گے، اور اگر تو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی داخل نہ کرانے دیا گیا، مختلف حربے استعمال کیے گئے، اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کر بھی لیے، تو کیا الیکشن کے دن ان کو واقعی وہ نتائج مل سکیں گے جن کا اظہار پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا ہے؟ اور اگر یہ نہ ہوا تو ظاہر ہے پھر سوالات اٹھیں گے پورے انتخابی عمل پہ، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بین الاقوامی برادری اس انتخابی عمل کو پھر اس طرح منوان قبول کر لیتی ہے، اور کیا نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان میں امن و استحکام، سیاسی یقینی پن کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو کہ بنیادی شرط ہے اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے۔ اللہ کرے کہ اقتصادی بحالی اور ترقی ہو، کیونکہ موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کو ہو رہا ہے، جو 80-85% لوگ ہیں جو کہ مسلسل افراط زر کی وجہ سے بہت دباؤ میں ہیں۔ اللہ کرے کہ انتخابات ہوں، ان کے نتیجے میں سیاسی استحکام آئے اور اس کی وجہ سے اقتصادی ترقی اور بحالی کا عمل شروع ہو۔